ایک اور چیز رکھو. میں ملک سے باہر جاتی ہوں نا ہر قسم کا دہی لیتی ہوں سب سے پہلے. اچھا یہ چیز اب یہ دیکھو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, یہ اتنا مزے کا. فضا یہ دیکھو, یہ ہے روٹی, یہ باسی روٹی ہے جو کی ٹھیک ہے. رات کو جن کا کھایا پیا ڈکار لیتے ہی, چاہے وہ بیچارے 12 14 20 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں, لیکن ان کا کھانا ادھر رکھا رہتا ہے, ڈکاریں لیتے ہیں, سارا منہ میں آتا ہے ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ ایک بہترین علاج ہے. یہ جو کی روٹی ہے, کیونکہ میرے گھر میں بنتی ہی جو کی ہے, 70% جو استعمال ہوتا ہے جب سے مجھے شوگر ہوئی تھی. تو یہ باسی روٹی رات کو آپ نے گھی لگا کے رکھ دینا, دیسی گھی سادہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ گھی لگا ہوا ہے روٹی پہ, سادہ گھی لگا ہوا ہے. ایک سائڈ پہ لگا کے آپ نے اندر رکھ دیا؟ ہاں ایک سائڈ پہ ہی لگتا ہے گھی, دیسی گھی, دو سائڈ پہ تھوڑا لگتا ہے. تو یہ توے پہ نہیں ہوئی بھی ہے مطلب؟ نہیں, سادہ روٹی بنا کے آپ نے گھی لگا دیا, گھی لگا کے یہ رکھ دیا. اب اس کے ساتھ نا یہ بائٹ کرو. یہ کہتے ہیں نا کہ چکنی چیزیں نہیں کھانی میدے کے مریضوں نے. اچھا. لیکن یہ آپ لوگوں کو میں گارنٹی سے دہی کے ساتھ کھا لوں؟ دہی کے ساتھ ہی کھانا ہے, اسی دہی کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. اس شکر والی دہی کے ساتھ باسی روٹی کا میدے کا کامیاب مجرب اور آزمودہ علاج ہے کہ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے, آپ یقین مانے میرے خالو جی وہ بھی انشاءاللہ آپ بھی میرے پاس میدے کے, جگر کے, اس طرح کے دیسی علاج ٹھیک ہے, دیسی علاج بہت سارے انشاءاللہ وقتاً لے کے آؤں گی. لیکن آپ لوگ آزما کے دیکھیے گا, چاہے کسی کو گیس کی وجہ سے کہتے ہیں دل گھبرا گیا, اللہ نہ کرے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں شاید دل کی تکلیف ہو گئی ہے ٹھیک ہے, کوئی خدا نہ خواستہ ہمیں دل کا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہونے لگا ہے, تو یہ ان کے لیے بھی ہوتا کیا ہے سم ٹائم کہ گیس جاری ہوتی ہے, اس گیس کی وجہ سے پرابلم, وہ بھی یہی باسی روٹی اور دہی کے ساتھ کھانا شروع کریں. میں کہتی ہوں بادشاہ والا ناشتہ ہے یہ, بادشاہوں والا. ہاں یہ آپ کا ہے. او مائی گاڈ. ہاں یہ آپ کا ہے, آپ بادشاہ ہیں. آپا جی تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کو بتاؤں آج کے سارے نسخے تو بیسٹ تھے ہی, مگر یہ جو دہی والا ٹوٹکا تھا نا, اٹس ون آف دا ٹاپ لائن. اور واقعی ہم اپنے نا دہی دودھ ڈیری چیزوں سے دور ہو گئے, اسی لیے ہمیں کیلشیم کی بھی کمی ہے. یہ ملٹی وائٹامن ہے آپ کے, ملٹی وائٹامن. ساتھ میں بتا دوں شکر آپ نے ڈالی تھی, شکر آپ نے ڈالی. آپ نے میری رپورٹس آج ہی دیکھی ہیں, وہ میں دکھا دوں. ہاں بڑے کام کی چیز ہے, میں نے رینڈم رپورٹ کروائی ہے اپنی, ایسے ہی 6-7-8 مہینے ہو گئے تھے مجھے کروائے ہوئے, تو آج آتے ہیں. بڑی بات ہے. 5.9 پہ ہے ان کا HbA1c, جو کہ شوگر جو ہے ان کی نارمل ہو گئی ہے. ویری نائس. اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پرومس کر چکی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بولتی, میں ملٹی وائٹامن یہی کھاتی ہوں سارے, میں آرٹیفیشل نہیں لیتی. اللہ آپ کو زندگی دے. زبردست. آج بھی ہمارے ساتھ آپ نے شو کیا, اتنی اچھی چیزیں بتائیں, مگر ٹرائی کیجیے گا, محنت کیجیے گا. یا اللہ, آ گئی میری بہن, مجھے پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے, کیا کر رہی ہو تم, کافی کیوں پی رہی ہو, منع کر رہی ہوں, کافی کیوں پی رہی ہو, میں تازہ دہی لے کے آئی ہوں. کون کہہ سکتا ہے. نعیمہ جی آ گئی ہے, اور اب آ کے وہ پتہ ہے پہلے پورا اپنا نسخہ مجھ پہ آزماتی ہے. میں ان کا ٹیسٹر ہوں, تو جو مجھ پہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے, فائن ہو جاتا ہے, وہ کہتی ہیں دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا تم ٹھیک ہو جاؤ گے, اور وہ ہو جاتا ہے. اب کافی منع کی ہے, میں نے کہا کوئی بات نہیں, کافی پی لوں. ہاں پی لو. ہاں پی لو. اچھا کافی کیوں منع کر, بتائیں مجھے کیا لے کر آئی ہیں, ایسا کیا کیوں آپ کہہ رہی تازہ دہی لائی ہوں؟ آج میں تازہ دہی لے کے آئی ہوں, اور دہی بھی 2 ٹائپ کا لے کے آئی ہوں. اور یہ ہے کہ جس طرح اب آپ کو, آپ کہتی ہیں اس ٹائم پہ میں کل آپ کا پروگرام دیکھی, کریونگ ہوتی ہے کیونکہ آپ ارلی ناشتہ کر لیتی ہو, تو اسی سلسلے میں یہ ہے کہ میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے گھی والی روٹی اور دہی. اچھا. ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانا بھی ہے, بتانا بھی ہے. روٹی یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جو رات کی بچی ہوئی روٹی ہوتی ہے نا, رات کو روٹی پہ گھی لگا کے آپ رکھ دیں, اور صبح آپ دہی کے ساتھ, اور دہی بھی ڈیفرنٹ دہی ہے آج, دہی ایسا ڈیفرنٹ دہی لے کے آئی ہوں کہ جو جتنا مرضی میدے کا مریض ہو, جتنی مرضی اس کو میدے پہ سویلنگ ہو, کیونکہ اصل میں انفلیمیشن ہوتی ہے سٹمک پہ نا, جو کہتے ہیں ادھر کچھ پھنسا ہوا ہے, کھانے کا دل نہیں کر رہا, بھوک نہیں لگ رہی ہے, اور ایک عجیب سی انسان کو فیلنگ ہوتی ہے کہ کچھ ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ ان سب کا علاج ہے. دہی جو آج میں نے بنایا ہے آپ کو, اس میں اللہ کیا شو ہے آج کا, ابھی تک ایسا شو نہیں آیا. اچھا سب سے پہلے ہم بات کریں گے, آج میں آپ کو بتا دیتی ہوں گروسری کے اوپر. نعیمہ جی یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہم گروسری لے کر آتے ہیں نا, اگر سپوز ہم لاکھ روپے کی گروسری لاتے ہیں, تو یہ ہمارے ساتھ ایسی ہمیں گروسری کی ٹرکس بتائیں گی جس میں ہم 50,000 میں اپنے گھر کا بیسٹ سے بیسٹ راشن جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں, جس راشن میں لوگوں کی دعوتیں بھی ہوں. اگر 50 کی لاتے ہیں تو 25 کی کر دیں گے, 25 کی لاتے ہیں تو پھر اب وہ کس طرح ممکن ہے, دالیں تو اتنی مہنگی ہیں, چنا اتنا مہنگا ہے, اناج اتنا مہنگا ہے, چاول تو حد سے زیادہ ریٹ ہر قسم کے, تو پھر اب کس قسم سے ہمارے گھر کی گروسری جو ہے وہ نارمل ہو سکتی ہے اور کم بجٹ میں ہم بیسٹ کھانا کھا سکتے ہیں. جی نہیں باجی.
یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو نا ایک لسٹ شو کروا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. ہم جب جن جگہ پہ ہمارا بجٹ 70% آؤٹ ہوتا ہے نا, ان کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ ایک ذرا خوبصورت سی اور کمپیوٹر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا. یہ ہے ہاتھ سے بال پینٹ سے لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. یہ لسٹ میں نے خود بنائی ہے, یہ اس کا بل جو ہے وہ آگے گروسری والے نے بنا کے دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو سب سے پہلے جو مینیج کرنا چاہیے نا کہ آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے. جب ہم جاتے ہیں نا بڑے گروسری سٹور پہ, ٹھیک ہے, میں ایک نا مڈل طبقہ جو ہے ہمارے جیسے لوگوں کا نا لاکھوں کا بھی بجٹ ہوتا ہے کچن کا, ٹھیک ہے, لیکن ہم بات کریں جن کی 50 پلس بس اس حد تک ہے کہ سیلری کی جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے لوگ, ٹھیک ہے. وہ اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ فضا آج کل نا لوگ کمپلیکس میں مارے جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ ٹرالی لے کے جانا ہے, ایک آنر فیل کرتے ہیں. جب آپ یہ پرواہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے, تو پھر آپ خود ہی مارے جاتے ہیں. اس بات کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. یہ گروسری جو ہے, گروسری ایک ایسا عورت کا ٹیلنٹ ہے کہ اس میں وہ لاکھوں روپیہ سیو کر سکتی ہے. ریلی لاکھوں روپیہ سیو کیسے کر سکتی ہے کہ میں نے خود کیا. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ یہ اب تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے. میرے گھر کا جو بجٹ تھا نا وہ تقریباً میں نے 6 مہینے چلایا, ٹھیک ہے. 6 مہینے چلایا ایسے کہ پوری فیملی جا رہی. جب ہم کسی بھی مال میں کسی بھی مارٹ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو وہاں پہ پروموشنز لگی ہوتی ہیں کہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے بنا کے رکھا ہوا بنچ کہ آپ یہ لیں, اس میں یہ سیونگ ہے, یہ سیونگ ہے. لیکن آپ اس میں کچھ لینے سے کوئی چیز فری بھی ملتی ہے, کوئی چیز فری مل رہی ہوتی ہے, لیکن موسٹلی اس چیز فری کی ضرورت ہے, لیکن اس فری کے چکر میں ہم زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں. اچھا, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ چیزیں پھر آ کے آپ کی کیبنٹ میں وہ چیزیں اوپر نیچے پڑی ہوتی, پھر ان کے اندر کیڑا لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ جس کے گھر کا کمانے والا ہے, جو ایک مرد ہے جو کماتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی سیلری صرف آ رہی ہے. پہلی بات یہ کہ آج کل کی لائف میں گزارا نہیں, گھر کا ہر بچہ کمائے گا تبھی آپ اچھا لائف سٹائل, تب گھر چلے گا. اب بات میں کر رہی ہوں صرف اس بندے کی جو گھر میں ایک کمانے والا, جس طرح اب سے 10 سال پہلے صرف ایک میرے میاں تھے کمانے والے, اچھا, ٹھیک ہے. تو ہم جب بھی گروسری سٹور پہ جاتے تھے تو دیکھیں بچے تھے, 7 بچے ہوتے, بچے جب ساتھ جاتے کبھی یہ چیز اٹھا لی کبھی وہ اٹھا لی, تو وہ بظاہر تو دیکھ کے, میں اپنے میاں کی بات کری, میں سب کی بات کری, جو بھی ساتھ میں ہوتے ہیں وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میرے بچے خوش ہیں, ٹرالی میں پھر رہے ہیں, مال میں پھر رہے ہیں, مارٹ میں پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس کو ایک خوشی ہو رہی ہوتی, لیکن اندر سے سب سے زیادہ جو خشکی ہو رہی ہوتی ہے, سانس خشک ہو رہا تھا, اسی کا ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ عورت کی ساری بچت, سارا سب کچھ جو ہے بچت, عورت کفایت شعاری میں اور کنجوسی میں فرق ہے. یہ عورت کے ہاتھ پہ ہے. اگر اس نے اپنے میاں کو خوش کرنا ہے, وہ صرف اس سے خوش نہیں ہوگا کہ اس کی فیملی, اس کے بچے ساتھ پھرے. جو عورت بچت کر کے اپنے میاں کو دے گی نا, مرد اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ ایک آپ لوگوں کو میں کامیابی کا راز بتا کے جا رہی ہوں کہ عورت ہمیشہ وہ عورت میاں کے دل کے قریب ہوتی ہے جو کفایت شعار ہوتی, نہ کہ کنجوس, ٹھیک ہے. کفایت شعاری سے کام چلائیں. آج آپ کو کتنی قدریں ہو رہی ہیں, آپ کو اچھی بیگم ملی ہے نا.